ہم وہ قوم ہے جو اپنے مقصد کو کبھی فراموش نہیں کرتی، مقصد کے لیے جیو، منزل کی طرف بڑھو، بڑھتا یہ قدم آپ کا ضرور انقلاب لائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ متکلم اسلام شیخ طریقت مولانا محمد الیاس گھمن حفظہ اللہ ورعا کا ہفتہ واری مضمون جو کہ وعظ و نصیحت کے عنوان سے آتا ہے، اس ہفتے کا عنوان ہے تلاوت کلام اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب قرآن مقدس کی تلاوت کرنا اور کثرت ذکر اللہ تعالیٰ کا کثرت سے ذکر کرنا۔ اللہ تعالیٰ کے پاک کلام کی تلاوت اور اس کا مبارک ذکر ایسی عظیم الشان نعمتیں ہیں جس کا اجر زمین و آسمان میں عطا کیا جاتا ہے۔ چنانچہ حدیث مبارک میں ہے، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ مجھے مزید نصیحت فرمائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علیک بتلاوت القرآن وذکر اللہ عز وجل فإنه ذکر لک فی السماء ونور لک فی الارض۔ ترجمہ، قرآن کریم کی تلاوت اور اللہ کا ذکر خوب کیا کرو، کیونکہ ان کی وجہ سے آسمانوں میں تمہارا ذکر خیر ہوگا اور زمین میں تمہیں نور ایمانی عطا کیا جائے گا۔ قرآن کریم کی تلاوت کے احادیث مبارکہ میں بے حد فضائل ہیں، جن میں چند ایک ذکر کیے جاتے ہیں۔ بہترین مسلمان، عن عثمان رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے سب سے زیادہ بہتر شخص وہ ہے جو خود قرآن کریم سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ قرآن پڑھنے والے کا اجر اور حشر۔ عن عائشة رضی اللہ تعالی عنہ قالت، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، الماہر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة والذي يقرأ القرآن يتتعتع فيه وهو عليه شاق فله أجران۔ ترجمہ، ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن کا ماہر یعنی قرآن اچھی طرح پڑھنے والا ان ملائکہ کے ساتھ ہوگا جو فرشتوں کے سردار ہیں، اور جو شخص قرآن مجید کو اٹکتا ہوا پڑھتا ہے اور اس میں مشکل اٹھاتا ہے، اس کے لیے دوہرا اجر ہے۔ حافظ قرآن کی جنت۔ عن عبد اللہ بن عمرو رضی اللہ تعالی عنہ قال، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، يقال لصاحب القرآن اقرأ وارتق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلك عند آخر آية تقرأها۔ ترجمہ،
حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت والے دن صاحب قرآن سے کہا جائے گا کہ قرآن کریم پڑھتا جا اور جنت کے درجات پر چڑھتا جا اور ٹھہر ٹھہر کر پڑھ، جیسے دنیا میں تو ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کرتا تھا۔ جہاں تو آخری آیت کی تلاوت مکمل کرے گا وہی تیرا آخری درجہ ہوگا۔ 10 نیکیاں عن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ یقول قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قرأ حرفا من کتاب اللہ فله حسنة والحسنة بعشر أمثالها لا أقول ألف لام ميم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف ومیم حرف۔ ترجمہ، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے بھی کتاب اللہ کا ایک حرف پڑھا اسے ایک نیکی جو کہ 10 نیکیوں کے برابر ہے ملے گی۔ میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک ہی حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے اور میم ایک حرف ہے۔ عامل بالقرآن کے والدین عن سہل بن معاذ الجہنی عن ابیہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من قرأ القرآن وعمل بما فیہ ألبس والداه تاجا يوم القيامة ضوءه أحسن من ضوء الشمس في بيوت الدنيا لو كانت فيكم فما ظنكم بالذي عمل بهذا۔ ترجمہ، حضرت سہل بن معاذ الجہنی رضی اللہ تعالی عنہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے قرآن کریم پڑھا اور اس پر عمل بھی کیا اس کے ماں باپ کو قیامت کے دن ایک ایسا تاج پہنایا جائے گا کہ اگر وہ اس دنیا میں تمہارے پاس ہوتا تو اس کی روشنی اس دنیا میں لوگوں کے گھروں میں چمکنے والے سورج کی روشنی سے زیادہ خوبصورت ہوتی۔ بتاؤ اس شخص کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے جس نے خود اس پر عمل کیا ہو۔ تلاوت قرآن کریم کے چند آداب۔ تلاوت قرآن کے چند آداب یاد رکھیے۔ قرآن کریم کے فضائل کما حقہ تب حاصل ہوتے ہیں جب انسان ان کے آداب کی رعایت رکھے، اس لیے تلاوت قرآن کے چند آداب اختصار کے ساتھ درج کیے جاتے ہیں۔ ادب نمبر 1، تلاوت کے لیے وضو کا ہونا مستحب ہے، جبکہ ہاتھ لگانے کے لیے قرآن مقدس کو ہاتھ لگانے کے لیے وضو کا ہونا ضروری ہے۔ ادب نمبر 2، قرآن مجید کی تعظیم کے خیال سے مسواک کرنا۔ ادب نمبر 3، پاک اور صاف جگہ پر بیٹھ کر تلاوت کرنا۔ ادب نمبر 4، قبلے کی طرف منہ کر کے بیٹھنا۔ ادب نمبر 5، دیکھ کر تلاوت کرنا۔ ادب نمبر 6، تلاوت کرنے سے پہلے تعوذ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا۔ ادب نمبر 7، تسمیہ یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا۔ بسم اللہ کے حوالے سے ایک مسئلہ ذہن نشین فرما لیں کہ سورہ برات یعنی سورہ توبہ کے شروع میں بسم اللہ پڑھنے کا حکم یہ ہے کہ اگر اوپر سے پڑھتا آ رہا ہے یعنی آپ اوپر سے پڑھتے آ رہے ہیں تب تو بسم اللہ پڑھے بغیر ہی سورہ توبہ شروع کر دیں،
اور اگر اس صورت سے تلاوت شروع کر رہے ہیں تو عام معمول کے مطابق اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھ کر شروع کرے۔ اسی طرح اگر اس صورت کے درمیان تلاوت روک دی تھی تو آگے جب تلاوت شروع کرے تب بھی اعوذ باللہ کے بعد بسم اللہ پڑھ کر شروع کرے۔ ادب نمبر 8، ترتیل یعنی ٹھہر ٹھہر کر قرآن کو پڑھے اور تجوید یعنی اچھی طرح حروف کی ادائیگی کے ساتھ پڑھے۔ ادب نمبر 9، خوش آوازی اور لب و لہجے کی درستگی کے ساتھ پڑھنا۔ ادب نمبر 10، قرآن مجید رو کر پڑھنا۔ اگر رونا نہ آئے تو رونے کی کیفیت بنا لینا۔ ادب نمبر 11، تلاوت کرتے ہوئے معانی پر غور کرنا۔ ادب نمبر 12، آیت کو بار بار پڑھنا۔ ادب نمبر 13، دوران تلاوت کسی سے بات نہ کرنا۔ ادب نمبر 14، یہ تصور کرنا کہ اللہ تعالی مجھ سے مخاطب ہیں، قرآن میرے ساتھ بات کر رہا ہے۔ ادب نمبر 15، قرآن پڑھ کر اس پر عمل کرنے کی دعا مانگنا۔ ذکر اللہ کی کثرت۔ دوسری چیز حدیث مبارک کے اس حصے میں یہ ذکر کی گئی ہے کہ اللہ رب العزت کا ذکر کثرت سے کرو۔ اپنی زبانوں کو اللہ کے ذکر کے ساتھ ہر وقت تر رکھنا چاہیے۔ یہی وہ عبادت ہے جس کو ادا کرنے کے لیے کسی طرح کی کوئی شرط نہیں۔ عبادات کی شرائط، جبکہ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج وغیرہ عبادات کو ادا کرنے میں مختلف قسم کی شرائط اور قیودات ہیں۔ مثلا نماز کے لیے طہارت، وقت، قبلہ رو ہونا وغیرہ وغیرہ شرط موجود ہیں۔ زکوٰۃ کے لیے نصاب کا مالک ہونے کے ساتھ ساتھ سال کا گزرنا شرط ہے۔ فرض روزے کے لیے سال کا ایک مہینہ رمضان المبارک مقرر ہے وغیرہ۔ ذکر اللہ کے لیے کوئی شرط نہیں، ہاں لیکن ذکر اللہ ایسی چیز ہے کہ اس کے لیے کوئی شرط نہیں، نہ تو کوئی وقت ضروری ہے، نہ طہارت ضروری ہے، نہ قبلہ رو ہونا ضروری ہے، نہ دن نہ رات، نہ دکھ نہ سکھ، نہ خوشی نہ پریشانی، الغرض کوئی حالت، وقت، شرط کچھ بھی نہیں، بلکہ ہر حال میں ہر وقت اللہ کا ذکر کرنا چاہیے۔ یہی وجہ ہے ذکر اللہ میں کثرت کا حکم ہے، یعنی جتنا زیادہ کر سکتے ہو اتنا زیادہ، بلکہ اس سے بھی زیادہ کرنا چاہیے۔ ذکر قلبی کی دولت۔ اللہ کی یاد ایسی عبادت ہے جو انسان کو اپنے خالق و مالک کا مقرب بنا دیتی ہے۔ ذکر لسانی کرتے کرتے ایک وقت ہے جب انسان کو ذکر قلبی کی نعمت نصیب ہو جاتی ہے، یعنی وہ زبان سے کچھ اور بول رہا ہوتا ہے لیکن اس کا دل مسلسل اللہ کی یاد میں مصروف عمل ہوتا ہے۔ دل کا اطمینان۔ ذکر اللہ ایسی نعمت ہے جس سے ڈپریشن، ذہنی تناؤ، پریشانیاں، بے سکونی اور بے چینی سب ختم ہو جاتی ہے اور دل کو اطمینان اور سکون کی کیفیت نصیب ہوتی ہے۔ تنہائی والا ذکر زیادہ مفید ہے، ہاں تنہائی والا ذکر زیادہ مفید ہے۔ ذکر اللہ کو جلوت و خلوت ہر حالت میں کرنا فائدہ ہی فائدہ ہے، لیکن تنہائی میں ذکر کرنا زیادہ مفید ہے کیونکہ اس میں ریا کا عنصر ختم ہو جاتا ہے اور اخلاص پیدا ہوتا ہے، اور ہر نیک عمل کی توفیق میں اخلاص کو بہت زیادہ دخل ہے۔ عرش الہی کا سایہ۔ ایک حدیث مبارک میں آتا ہے کہ جو شخص تنہائی میں اللہ کا ذکر کرے اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ پڑے تو قیامت کے دن اللہ تعالی ایسے شخص کو اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے۔
فوائد: تلاوت قرآن کریم اور ذکر اللہ کے فوائد بتلاتے ہوئے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ رب العزت ایسے شخص کا تذکرہ فرشتوں کے سامنے فرماتے ہیں، اس کا ذکر خیر عرش اور ملائکہ کی مجلس میں ہوتا ہے۔ بہت بڑی دولت ہے کہ مشت خاکی کے ایک عمل کی وجہ سے اس کا تذکرہ ملائکہ کے سامنے ہو۔ ذکر کا اس کا دوسرا بڑا فائدہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ذکر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کے چہرے کو پر نور بنا دیتے ہیں، اس کو نور فراست نصیب ہوتا ہے، زندگی کے ہر موڑ پر درست فیصلے کرنے کی توفیق نصیب ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے وہ پریشانیوں سے بچ جاتا ہے۔ سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ ایسے انسان کا اپنا دل اللہ سے راضی ہوتا ہے اور اللہ بھی اس شخص سے راضی ہو جاتے ہیں۔ اللہ کریم ہمیں اپنے کلام کی تلاوت کرنے اور کثرت سے اپنا مبارک نام لینے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الکریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ فقط والسلام، محمد الیاس ہمن، بینکاک، تھائی لینڈ، جمعرات 29 اگست 2019۔